بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شرح المطالب کے دامن علم میں اب یہ آیت ثالثہ کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ آیت ثالثہ یہ ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ آیت ثالثہ سورہ انعام کی 26 نمبر آیت ہے۔ اب آیت کریمہ کے سباق و سیاق کو ہم پڑھتے ہیں تو کفار مکہ کے وہ سفاکانہ رویے جو ہیں، کبھی اساطیر الاولین کتاب کو کہتے ہیں، کبھی حضور کے معجزات کا انکار کرتے اور کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز و مزاح کرتے۔ اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی گندی فطرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ رسول سے خود بھی نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں۔ یہ ربط کلام الہی اور کثیر آئمہ تفسیر نے اس شان نزول کو قبول کر کے کہا ہے کہ اس کا حقیقی شان نزول یہی ہے۔ اب دوسرا شان نزول اس کا اختیار کیا گیا ہے کہ جناب والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے کہ وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف نازل ہوئی، اور اس کی نزول کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تو حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے لیکن خود ان کے دین سے نفرت کرتے تھے اس حوالے سے، اور پھر ان کی لاشعوری ہلاکت کا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ناظرین کرام، یہ پہلے مذاق سے بھی بڑا مذاق ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جس جرم کے تسلسل میں قرآن کریم نے کفار مکہ کی مذمت بیان فرمائی، کوئی ایک جرم تو ابو طالب علیہ السلام میں ثابت کر دیں کسی دلیل سے۔ کبھی کفر کا الزام، کبھی شرک کا الزام۔ او بھائی، کبھی کوئی چیز ثابت تو کرو۔ اگر تمہارے من میں غیرت ہے، نہ اس وقت کوئی کر سکا ہے نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اب ڈرامہ ننگا ہو گیا ہے، 2 + 2 = 4۔ اب نہیں سنی جائے گی ایسی واہی روایات۔ آئیے ہم اس کا کچا چھٹا کھولتے ہیں۔ پہلے ہم اس قول کی سند پر اترتے ہیں۔ اس قول کی سند کے اندر امن سمع کا جملہ ہے۔ آج تک کسی مفسر اور محدث نے نشاندہی نہیں کی کہ امن سمع کا مصداق کون ہے، وہ راوی کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بھئی جب جس روایت کی سند کے اندر راوی ہی معلوم نہ ہو تو پھر اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں حضرت ابو طالب کو مراد لے لیا جائے تو یا تو ان کے اندر کفار مکہ والے جرائم ثابت کرنا ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو معنی آیت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے اور سفاکانہ تحریف ہے۔ قرآن کریم کفار مکہ کے رویوں پر مذمت بیان کر رہا ہے، اور وہ رویے ابو طالب علیہ السلام کے ان کے برعکس مد مقابل حضور کی ذات کے ساتھ وفادارانہ رویے ہیں، مصلحانہ رویے ہیں۔ تو کیا مصلحانہ رویوں کی مذمت کا یہاں قرآن بیان کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو دوستان محترم، ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ کفار مکہ کے حوالے سے نازل ہوئی، اور حضرت عمر نے جو فرمایا تھا کہ بدبخت کچھ لوگ آئیں گے جو کفار پر مشرکین مکہ کی مذمت میں اترنے والی آیتیں جو ہیں وہ اللہ والوں کے اوپر چشمہ کریں گے۔ یہ وہی صورتحال ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 5 سن نبوی کو نازل ہو رہی ہے، 4 سن نبوی کے بعد، سورہ حجر کے بعد۔ اوے اللہ کے بندو، ابھی تو خود حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو آیت اتر جائے جب تو پھر رسول پابند وحی ہوا کرتا ہے، تو حضور نے اس کی وحی کی پابندی کیوں نہیں فرمائی؟ جب مذمت بیان کر دی قرآن نے تو حضور چھوڑ دیتے۔ 5-6 سال حضور ان سے پھر وابستہ رہے، پیوست رہے۔ پچھلی آیت کریمہ جو ہے سورہ حجر جو ہے، اس میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب جس کے من میں شرک کی بدبو محسوس کرو اس سے نفرت کر جاؤ۔ تو بھئی نفرت کا وہی حکم دے رہی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، نبی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ نبوت کے ساتھ مذاق ہے، یہ حرمتوں کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ براہ راست اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مصداق آیت اور شان نزول کے اعتبار سے معنی آیت قرار دیں تو کفار مکہ کی چھٹی ہو گئی، وہ تو بری الذمہ ہو گیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کی کوئی مذمت نہیں۔ مذمت میں کی صد میں صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اسی بات کو محسوس کیا۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے ان ہر 2 اقوال کو لکھ کر اوپر پورا تبصرہ دے کر کہا، فرمایا وَهَذَا الْقَوْلُ، یہ جو پہلا قول ہے، فرمایا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ أَشْبَهُ لِوَجْهَيْنِ،
پہلا قول جو کفار مکہ کی مذمت میں نازل ہوا یہ ہر اعتبار سے حقیقت کے مشابہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ابو طالب کے معنی میں تو کفار مکہ جو ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح قرآن کریم کا نظم ٹوٹ جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، قرآن کے نظم کو توڑنا، اس کی نشاندہی امام راضی کر رہے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر، یہ اقتباس ہے۔ تو ناظرین کرام ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر امام ابن کثیر نے بھی، حافظ ابن کثیر نے بھی یہی بات لکھی ہے، وہ ان دونوں اقوال کو نقل کر کے کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ، یہ جو کفار مکہ کی مذمت میں قرآن پاک کی یہ بات آئی ہے، یہ اقوال آئے ہیں قرآن پاک کے، یہ ظاہر تر ہیں، اور ربط کلام الہی بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہم تو ابو طالب علیہ السلام کی عصبیت میں قرآن کریم کا نظم توڑ رہے ہیں۔ او بھائی نظم قرآن قطعی ہے، اور آپ کا پیش کردہ قول تو ظنی بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو ظنیت کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ جب سند چیلنج ہو جائے، مجروح ہو جائے، تو پھر وہ روایت مفید ظن بھی نہیں بن سکتی۔ جتنی بھی آپ نے روایتیں پیش کی اور ان میں آیتوں کو نتھی کیا، یہ سارا ڈرامائی فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قطعی حقیقت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان روایتوں کی اپنی اسناد صحیح نہیں ہے، مجروح اسناد ہیں، اور ان کے متون مضحکہ خیز ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مد مقابل ہیں۔ نہ ان کا معنوی اعتبار سے کوئی تعلق ہے، نہ ربط کلام الہی کے اعتبار سے کوئی تعلق ہے۔ تو اب میرے پاس تو الحمدللہ سینکڑوں تفاسیر کا پورا ذخیرہ موجود ہے، وہ میں نے اپنی کتاب کے اندر، چونکہ 13 جلداں ہیں عرفان ابی طالب علیہ السلام کی، ابھی پہلی جلد آئی ہے جس پر ابھی تک کسی نے نہ کوئی تبصرہ کیا ہے نہ کوئی جواب دیا ہے۔ میں امت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی چوتھے درجے کے پولیس مین کے پاس چلے جائیں اور اس سے یہ مقدمہ اس کے سامنے رکھے تو آپ سے تصدیق مانگے گا۔ کیا آپ کے پاس آئی وٹنس ہے؟ نہیں۔ کیا سپورٹنگ وٹنس ہے؟ نہیں۔ کیا چانس وٹنس ہے؟ نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ڈرامائی فراڈ کیوں گھڑا گیا ہے اور بزرگوں کے نام تھوپ دیا گیا ہے، بزرگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام تھوپ دیا گیا ہے؟ اب کفار مکہ تو بری و ذمہ ہو گیا آپ کے عقیدے کے مطابق، پھنس گئے ابو طالب علیہ السلام۔ جب آپ نے نومینیٹ کر دیا ہے، نامزد کر دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس تکفیری ڈرامے کے اندر، تو پھر کفار مکہ تو بری و ذمہ ہو گئے۔ قرآن پاک جتنا بھی اترتا رہا، ابو طالب علیہ السلام جو وفادار مصطفیٰ ہے اس کی مذمت میں اترتا رہا۔ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کہاں سے لے آئے ہیں یہ علم؟ یہ روایات کا تجزیہ کرو، ان کی توثیق کے لیے دلائل دو۔ پوری امت کے اہل علم سے معاصر سے کہہ رہا ہوں، ان کی صحت کی دلیل پیش کر دو، اور پھر آگے انشاءاللہ میں روایات پر بھی گفتگو کروں گا۔ تاہم اتنی بات ہے کہ جن روایات کے ضمن میں یہ آیات ہیں، نہ وہ روایتوں کے کل پرزے سیدھے آج تک یہ کر سکے ہیں، اور نہ اس ضمن میں جو گھسوڑی ہوئی آیات ہیں، یہ فیبریکیشن ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ آپ اپنے علمی مناسب کو بچاتے ہیں۔ کیا حرم نبوت کی تکریم جو ہے یہ واجب نہیں ہے؟ حرم نبوت کی تعظیم اور توقیر جو ہے یہ قرآن کا واجب نہیں ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو کسی کے من میں ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے 20 احادیث پیش کی ہیں اپنے پروگراموں کے اندر۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام عزت میں آئے، وہ یوں کرتے تھے؟ اور پھر اس معنی کا جو انتخاب کیا گیا، یہی فراڈ لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے حضور کا دفاع کرتے ہیں اور خود نفرت کرتے ہو۔ بھائی اللہ کے بندو، ینہونا عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی دور رہتے ہیں، اور وینہونا عنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ تو کفار مکہ خود بھی دور رہتے تھے رسول دو عالم سے، لوگوں کو بھی دور کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وابستگی تو قرآن نے یوں بیان فرمائی، اے ضم کا الی عم کا الم یجد کا یتیما فآویٰ، حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کا وجود نبوت سے ضام ہے، وجود نبوت ابو طالب کے وجود میں ضام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ان اقوال کو اٹھاؤ، بھاگ جاؤ۔ اب یہ زمانہ ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ روئے زمین پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمزمے ہوں گے، اور ہر امتیوں ان کی ثناخوانی کرے گا روئے کائنات کے اعتبار سے۔ اب یہاں گزارش یہ کرتا ہوں، تلخ اس لیے ہو گیا ہوں کہ اس بات پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ یار کوئی شخص کائنات کا ان روایات کی یقینی تصدیق دے دے سندن کے اعتبار سے، اور جس روایت کی سند ہی مفید یقین تو کیا مفید ظن بھی نہیں ہے، ہم ظن پر کس طرح یقین کر لیں؟ ظن بھی نہیں بنتا آپ کے پاس تو۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ بعد آ جاؤ، حرم نبوت کے ساتھ جو کچھ پہلے لوگوں نے کیا ہے
ان کا حشر جا کے دیکھو عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکریم میں اتر آئیے۔ آپ سے کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ مخاصمت ہے، ہم سے زیادہ محترم ہیں آپ۔ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کے مد مقابل جن علمی لوگوں کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی امامتوں کے ٹائٹل کا واویلا کیا جاتا ہے، وہ زیادہ محترم ہیں یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات زیادہ محترم ہیں؟ جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں، کائنات مانتی ہے، کافر بھی مانتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا کردار بے مثال ہے وفا کی عظمت میں، تو بھائی پھر قرآن کریم تو وفا والوں کی تعریف کرتا ہے۔ الذین یوفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ان آیات کو جو بیان کی جاتا ہے تکفیر ابی طالب علیہ السلام کے ڈرامے میں، یہ ان آیات کی تحریف ہے۔ اس پر میں نے پورا سچ ٹی وی کے پروگرام پر میں نے 8 سے 9 گھنٹے گفتگو کی ہے۔ آپ وہ میرا ریکارڈ نکالیں، وہ بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذوق بھی آئے گا اور آپ کو اطمینان بھی آئے گا۔ میں تلخ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ اس مسئلے کو بات کو بتنگڑ بنا کر جناب والا ایک مذہبی ٹینشن پیدا کر کے امت میں افتراقی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے، نہ اس وقت پاکستان کے حالات اس کو برداشت کرتے ہیں، نہ امت اس کو برداشت کرتی ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ آپ اپنی مذہبی عظمت کو اپنے پاس رکھیں، کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون ہے جو ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کو انضمام کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں۔ او بھائی نفرت اور محبت یکجا ایک پیمانے میں جمع نہیں ہو سکتے، دو ضدیں۔ اس لیے یا تو ان سے قول کی بابت کہہ دو کہ وہ نفرت کرتے ہیں، محبت کا یہ جو قول کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم وہ نفرت والا کیڑا تو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ہدایت نصیب فرمائے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تقریب میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز ان روایات کے تسلسل میں آگے بھی گفتگو کروں گا۔ اب یہ ثابت ہوا جتنی آیات جن روایات میں نتھی ہوئی تھیں وہ قرآن کریم کی واضح تحریف ہے، اور اس کی کوئی دینی علمی یقینی حقیقت نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو فقیر حاضر ہے، آج بھی حاضر ہے اور آخری دم تک حاضر ہے فقیر، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آئیں مل بیٹھ کر کوئی طے شدہ بات، کوئی حقیقت سامنے رکھیں تو ہم حاضر ہیں ہر لحاظ سے۔ اگر ویسے ہی واویلا مچانا ہے، کبھی پمفلٹ چھاپے جا رہے ہیں اور کبھی تقریریں کی جا رہی ہیں، تو اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب اللہ کے فضل سے بو طلبی بیدار ہو چکے ہیں اور دبوچے گی ان لوگوں کو پکڑ کر جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکریم کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان کی کوئی تکریم نہیں ہے کائنات کے اندر۔ جس کو حضور کے حرم کا حیا نہیں، اس کا کوئی حیا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں لوٹ آؤ، محبت کی عظمت میں آ جاؤ۔ کردار ابو طالب ہمارے لیے یہ روشنی ہے، اسلام کے غلبہ اور قوت میں پہلا حوالہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات۔ ان کی وفاؤں کو سامنے رکھیں اور انشاءاللہ العزیز بقیہ میں اگلی روایات کے اندر اس تسلسل کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔